بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں امتحانات میں 100% کامیابی کا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بھائیوں، امتحان اچھے نہ ہوئے ہوں تب بھی یقینی کامیابی، رزلٹ آپ کی امید سے بہت زیادہ اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ صرف اس عمل کو ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں تو اکثر پیارے بھائیوں آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے، یا شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدھ عمل کوئی بتاتا ہے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ایک مجموعہ بتاؤں گا 3 عمال کا۔ اکثر اوقات جو نوجوان بچے بچیاں جو امتحان دے رہے ہوتے ہیں یا دے چکے ہوتے ہیں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں، تو یہ 3 عمال کا مجموعہ ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جس کو بھی میں نے بتایا اس بچے نے مجھے بڑی ہی اچھی خبر دی ہے، اور الحمدللہ اس میں یقینی اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہے اور یقینی کامیابی کا عمل ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور یہ بتا دوں کہ یہ عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی بچہ امتحان دے رہا ہے وہ اپنی محنت ضرور کرے، اپنی سٹڈی کو اچھی طرح کرے، اپنی سٹڈی کو ٹائم دے اور اپنی محنت کرے، محنت کر کے اچھے امتحان دے کر اس کے بعد پھر ان وظائف کی طرف آئیں۔ اب ایسا تو نہیں کہ عمل ہی خالی کریں اور محنت بالکل بھی نہ کریں اور یہ سوچیں کہ ہم صرف وظیفہ پڑھیں گے پاس ہو جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیارے بچوں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ پیپروں کی اچھی تیاری کریں، اچھے پیپر دے کے آئیں اور پھر انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی ذات آپ کے تھوڑے کیے ہوئے کام میں بھی برکت ڈال دے گی۔ اور میں بچوں کو، نوجوانوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ عام زندگی میں اور بالخصوص امتحانوں کے دنوں میں اللہ سے لو لگا کے رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کا ذکر کا اہتمام کریں۔ بہرحال امتحانوں کے بعد یہ 3 اعمال ہیں، 3 اذکار ہیں، 3 وظائف ہیں جو بڑے ہی مجرب ہیں اور الحمدللہ 100% کامیابی کی گارنٹی ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ جب امتحان ختم ہو جائے تو رزلٹ کے آنے تک یہ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کے معیار کے مطابق بلکہ اس سے کہیں بہتر آپ کا رزلٹ آئے گا۔ اور انشاءاللہ اس میں ایک عمل تو ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پیپر میں، ایگزام میں کوئی آپ کو خدشہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، کچھ اچھا نہیں ہوا، تو آپ ان میں سے جو تیسرا عمل میں آپ کو بتاؤں گا آج انشاءاللہ، وہ اس کے لیے تو بالکل ہی بہترین ہے کہ اگر پیپر اچھے نہیں ہوئے، خدا نہ خواستہ فیل ہونے کا بھی اگر آپ کو ڈر ہے، تو انشاءاللہ یہ پڑھائی کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں، باوضو رہیں، تو انشاءاللہ میں نے یقین کرے ہزاروں بچوں کو یہ وظیفہ دے کے آزمایا اور الحمدللہ اللہ نے ان سب کو کامیاب کیا ہے۔ اب پہلا عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ، کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، نوجوان ہے یا جس نے بھی امتحان دیا یا کسی بھی لیول پہ PhD کا لیول ہے، کوئی بھی امتحان ہے، امتحان دینے کے بعد رزلٹ آنے تک پہلا عمل یہ کریں کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک جگہ پہ بیٹھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی فوکس ہو کر اپنے مقصد کو، امتحان میں کامیابی کو ذہن میں رکھ کے اول آخر درود شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 11 مرتبہ، اور درمیان میں صرف 3 تسبیح کریں اللہ کے اس نام مبارک کی۔ وہ اللہ کا نام مبارک کون سا ہے؟ یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو۔ 3 تسبیح روزانہ کریں یا حسیبو کی، جس دن تک رزلٹ نہیں آتا انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی توقعات کے اوپر بلکہ اس سے بہت بہتر رزلٹ آئے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ امتحان دینے کے بعد سے ہی شروع کریں اس عمل کو، اور رزلٹ آنے تک وہ یہ کریں کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اس میں یہ نیت کریں کہ اللہ پاک آپ مجھے کامیاب کریں اس امتحان میں جو میں نے دیا ہے۔ اور ان نوافل کی ترتیب تھوڑی سی خاص ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، زوال کے ٹائم کے علاوہ۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب زوال کا ٹائم ہو اس وقت آپ نے ان نوافل کو نہیں پڑھنا، اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔
آپ نے پڑھنا کیا ہے، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں نا، جب آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو اس کے ساتھ آپ نے 10 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ کون سی آیت پڑھنی ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، 10 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اسی طرح پھر جب سجدے میں جائیں پھر آپ پڑھیں سبحان ربی العالی، اور پھر 10 مرتبہ یہی آیت پڑھیں نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، 10 دفعہ اسی طرح۔ پھر اللہ اکبر کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں پھر 10 دفعہ پڑھیں، یعنی پہلے آپ پڑھیں گے سجدے میں سبحان ربی العالی 3 دفعہ، جب وہ پڑھ لیں گے اس کے بعد نصر من اللہ و فتح قریب، پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں پھر پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، جب پڑھیں گے اس کے ساتھ آپ نے 10 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب، اور پھر سجود میں اسی طرح 10 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب، تو یہ کل ملا کے 60 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ 2 رکعت نفل جب پڑھ لیں پھر اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اور پھر جو تیسرا جو عمل ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ اتنا خراب امتحان ہوا ہو کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم فیل نہ ہو جائیں، تب بھی آپ یہ عمل پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا ایسا بہترین رزلٹ دیکھ کے۔ وہ عمل یہ ہے کہ صبح فجر کے وقت 2 سنت اور 2 فرض کے درمیان آپ نے یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، اور اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم صبح فرض اور سنت کے درمیان فجر کی نماز میں پڑھنا ہے۔ سنتے پڑھ کے فرض ادا کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھیں، کتنی مرتبہ؟ صرف 3 مرتبہ، اور درمیان میں آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا فتح بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سماعت فرما لیں یا اللہ یا فتح بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پھر سماعت فرما لیں یا اللہ یا فتح بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر کیسا بھی آپ کا امتحان ہوا ہو کہ آپ کو کوئی شک ہو کہ کہیں فیل نہ ہو جائے، تو اللہ پاک اس کلام کی برکت سے انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ انشاءاللہ نہ صرف پاس ہو جائیں گے بلکہ بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ باقی میں نے آپ کو تینوں مال بتا دیے ہیں، آپ ان تینوں مالوں کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک امتحان میں ایسی خوشی عطا فرمائیں گے کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی، اور آپ الحمدللہ 100% آپ کامیاب ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔